زندگی سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، زندگی مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو دیکھ کے یہ گیس کر لینا کہ فلانا تو بہت مزے میں ہے، فلانا تو عیش کر رہا ہے، فلانا تو آرام کر رہا ہے، تو یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ السلام علیکم، آج میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، اور آپ سب سے ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ پلیز یہ جو میں آپ سے باتیں شیئر کرتی ہوں یہ بالکل ریئل ہوتی ہیں، میری اپنی مجھ پہ بیتی گئی جو میرے ساتھ ہوئے ہیں واقعات وہی ہوتے ہیں۔ تو پلیز مجھے سپورٹ کیا کریں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اپنی جو ہے لائف جرنی شیئر کرنا اور آپ لوگوں سے سپورٹ بھی لینا، تاکہ میرا چینل گرو کرے اور جو ہے نا میں کچھ کر سکوں۔ میرا سب سے بڑا خواب رہا ہے شروع سے، جب نا میں اسکول لائف میں تھی، کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں کچھ کروں، اپنے پیرنٹس کے لیے کروں، اپنے جو ہے بہن بھائیوں کے لیے کروں، اور لیکن نہ کب کہتے ہیں کہ ہر خواب پورا نہیں ہوتا۔ پھر نہ میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، پھر وہ خواب کہیں خواب ہی رہ گیا، اور پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ کبھی بزنس کا سوچتی، کبھی جو ہے کچھ کرنے کا، کیونکہ میں بس میرے اندر یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کروں، لیکن کچھ بھی نہیں کر پائی۔ پھر نا میں نے کہا کہ بہت ساری سسٹرز کی جو ہے میں نے موٹیویشنل سٹوریز دیکھیں، وہ گائیڈ کرتی تھیں، تو مجھے جا کے نا اس سے حوصلہ ہوا، مجھے ایک امید نظر آئی۔ میں نے کہا ہاں میں بھی شاید کچھ کر سکتی ہوں۔ پھر دوبارہ سے میں نے ہمت جوڑی، بچوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، گھر کے حالات کے ساتھ، پھر سے میں نے جو ہے اپنے لیے ولاگنگ سٹارٹ کی۔ تو اس میں آپ لوگوں کی مجھے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ میرا حوصلہ بنا رہے۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہیں، مجھے آگے آنے میں پلیز آپ لوگ ہیلپ کریں گے۔ تو وہی میں بتا رہی تھی کہ میں نے زندگی کو بہت قریب سے تب دیکھا ہے نا، جب نا میں نے آج سے تقریباً 3 یا 4 سال پہلے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نا گلگت گئی تھی۔ وہاں پہ میرے ہسبینڈ کام کرتے تھے، وہاں پہ شاپ پہ یہ جو ہے نا کام کرتے تھے، تو مجھے بھی یہ ساتھ لے کے گئے۔ میں بہت فورس کرتی تھی ان کو کہ مجھے ساتھ لے جائیں۔ تب میری بیٹی تھی، ایک بیٹی تھی بڑی والی ہے، تو تب وہ شاید 1 سال کی تھی یا 1.5 سال کی نا۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بہت فورس کیا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ میرے ہسبینڈ مجھے ساتھ لے گئے، جیسے تیسے کر کے میں وہاں پہ پہنچی۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا جو ہم نے حالات فیس کیے، اور جو میں نے جا کے وہ گھر دیکھا نا جہاں پہ ہمیں رہنا تھا، گھر نہیں تھا وہ نا، ایک کھنڈر تھا۔ ایسے لگتا تھا یہاں پہ صدیوں سے کوئی آیا ہی نہیں ہے، اتنا کوئی برا اس کا حال تھا۔ اور صرف اس کی دیواریں جو ہیں وہ سیمنٹ کی تھی، اوپر چھت اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ مٹی تھی یا کیا تھا، لیکن کچھ عجیب سی چھت تھی نا، کچی ٹائپ جیسے ہوتی ہے، اور نیچے بالکل وہ مٹی کا وہ بنا ہوا تھا فرش۔ تب میں نے جا کے ایک بار نا دل میرا دہل گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ جی یہاں پہ میں کیسے رہوں گی یہاں پہ، کیونکہ میرے ہسبینڈ جب رہتے تھے وہ تو ادھر لڑکے جو سارے شاپ کے لڑکے تھے وہ ادھر بازار میں ہی انہوں نے ایک کمرہ لیا ہوا تھا، وہیں پہ رہتے تھے۔ اب مجھے تو یہ وہاں پہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو مجھے انہوں نے الگ سے وہاں پہ گھر ارینج کرنا بہت مشکل تھا، اور گھروں کے کرائے 25-30 ہزار اس سے کم تھے ہی نہیں۔ ایک کمرہ بھی اگر آپ لیتے ہو نا وہ بھی آپ کو 18 سے 20، اور اتنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اور مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق نہ مجھے نہ کرتے بھی وہیں پہ، کیونکہ اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا، وہیں پہ رہنا پڑا۔ اسی ایک کمرے کے اندر ہی ہم کھاتے تھے، وہیں پہ رہتے تھے، اور نہ اس کے ساتھ ہی ایک واش روم تھا، اور واش روم بھی اتنا کوئی خستہ حال تھا کہ نہ اس کا دروازہ تھا، نہ اس کے اندر کوئی سسٹم تھا، نہ پانی تھا نہ۔ ایک دن میں بیٹھ کے بہت روئی، پہلے دن جب میں گئی ہوں بہت 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 روئی۔ میں نے کہا اللہ جی میں کہاں آ گئی ہوں، اب کیا ہوگا میرے ساتھ، یہاں پہ میں کیسے وقت گزاروں ایک بچی کے ساتھ۔ اور اوپر سے ہم لوگ پنجاب سے گئے تھے، مارچ کا اینڈ تھا، اور وہاں پہ جا کے یوں لگتا تھا جیسے دسمبر میں، اتنی زیادہ سردی اور اتنی جو ہے بارشیں اور اتنی برف باری کا، تو مارچ کے اینڈ پہ وہاں پہ برف باری سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اوپر سے بچی جو ہے وہ چھوٹی تھی، اور میرے پاس کوئی ایسا وہ بھی حالات بھی نہیں تھے، کوئی نہ ہمارے پاس ہیٹر تھا، نہ کوئی اور ہمارے پاس سہولت تھی۔ بہت دل میرا بہت پریشان تھا۔ لائٹ وہاں پہ اوپر سے جو ہے نا 24 گھنٹوں میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے کسی دن آتی تھی۔ ایک ٹارچ ہم لوگ لے کے گئے تھے، وہ ہم لوگ جب لائٹ آتی تو اس کو چارج کر لیتے تھے، نہیں تو کبھی کس کے گھر جانا پڑتا۔ وہاں پہ لوگ بھی جاننے والے نہیں تھے، پہلی بار فرسٹ ٹائم تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ لوگ تو اچھے تھے، یہ ہے کہ جن کے گھر میں سولرز وغیرہ تھے وہ تھوڑی بہت رعایت کر دیتے تھے، تھوڑا سا مجھے فون چارج کرنے کو مل جاتا، اور تھوڑی سی جو ہے نا میں ٹارچ چارج کر لیتی، کیونکہ میرے ہسبینڈ رات کو نا 11-12 بجے شاپ سے واپس آتے تھے،
اور ان کی شاپ جہاں پہ ہمارا روم تھا وہاں سے آدھا پونا گھنٹہ دور تھی، پیدل تقریباً پونا گھنٹہ لگتا تھا اور بائک پہ نا 15 سے 20 منٹ۔ تو میں اتنی زیادہ پریشان ہوتی پہلے دنوں میں، تو میں رات کو اندھیرے میں اور چھوٹی بچی کو لے کے اور ایک سردی، کمرہ بند کر کے اندر دبکی رہتی، ڈر بھی لگتا کہ کہاں ہوں، باہر نکلتی تو بالکل اندھیرا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب نا مغرب کا ٹائم ہونا شروع ہو جاتا تو میرا دل نا عجیب سا، جو اب میں یہ باتیں کر رہی ہوں نا تو میرا یقین کریں مجھے وہی فیلنگز دوبارہ سے آ رہی ہیں، اور مجھے نا پھر سے رونا آ رہا ہے کہ میں نے کتنا ٹف ٹائم بھی اسپینڈ کیا ہے، اور نا کوئی بھی ہوتی میری جگہ شاید ہمت ہار جاتی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ کیوں؟ جب آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہ ہو، جب آپ کے پاس کوئی دوسرا جو ہے کوئی راستہ نہ ہو، تو پھر آپ کو مجبوراً کوئی ایک راستہ ہی چننا پڑتا ہے۔ تو میں مجبور تھی۔ تو میرے ہسبینڈ رات کو 11 بجے آتے تھے، تب تک مجھے اکیلا اور کبھی کبھی بالکل اندھیرے میں رہنا پڑتا تھا، کیونکہ 24 گھنٹے تو لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ ٹارچ تھوڑی سی چارج ہوتی، کسی کے گھر آدھا گھنٹہ 20 منٹ لگاتے تو جو ہے اس میں تھوڑی سی چارجنگ ہوتی، وہ کتنا ٹائم چلتی، 6-7 گھنٹے تو وہ نہیں چل سکتی تھی، بمشکل 1.5 سے 2 گھنٹے چلتی تھی۔ اور فون کی چارجنگ بہت جلد ختم ہونے کے ڈر سے نا میں فون بند کر کے رکھ دیتی تھی، میں کہتی تھی چلو ٹائم دیکھنے سے میں محروم نہ ہو جاؤں، ٹائم کا پتہ چلتا رہے۔ تو نیٹ بھی نہیں ہوتا تھا، نیٹ کی سروس تو وہاں پہ تھی نہیں، جن لوگوں کے پاس ایس کام کی جو ہے سمز تھی وہ تو ہے کہ وہاں پہ وہ تھی، اس کا نیٹ ورک ہوتا تھا، لیکن جو نا عام سمیں تھے ان پہ نیٹ ورک نہیں ہوتا تھا، جیز یا ٹیلی نار وغیرہ۔ بہت مشکل تھا میرے لیے، بہت مشکل تھا، ایک ڈراؤنے خواب کی طرح وہ میں نے نا وہ سارا وقت گزارا۔ اور میرے ہسبینڈ جب رات کو 11 بج جاتے اور میں اس ٹائم اللہ کا شکر ادا کرتی اور میری سانس میں سانس آتی، اور تب تک میں کیسے ٹائم گزارتی تھی۔ صبح یہ جاتے تھے 8 بجے اور رات کو آتے تھے 11 بجے، اس کے درمیان میں نا مجھے کھانا پکانے کے لیے جو ہے جو بھی چیز لانی ہے وہ بھی مجھے خود لانی ہوتی تھی، بچی کو بھی ساتھ دیکھنا ہوتا تھا، اور بازار وہاں سے اتنا مطلب دکانیں وغیرہ اتنی دور تھی اور مجھے خود ڈیلی جانا پڑتا تھا۔ میں نے نا بہت روئی، پھر میرے پاس جو ہے اور کوئی آپشن تو نہیں تھا، تو میں نے اللہ سے بس مدد مانگتی تھی۔ میں کہتی تھی اللہ اگر یہاں پہ آ گئی ہیں تو آگے تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ وہ لوگ اچھے تھے جن کا گھر تھا نا، ان کو 3000 ہم شاید رینٹ دیتے تھے گھر کا، 3 دیتے تھے یا 5 دیتے تھے، 3 ہی دیتے تھے۔ وہ لوگ یہ ہے کہ کوپریٹیو تھے، وہ پوچھتے تھے حال حوال، لیکن تھے انجان، ان کی زبان مجھے نہیں آتی تھی، نہ سمجھ آتی تھی جن کا گھر تھا۔ تو بس یہ ہے کہ اردو وغیرہ جب وہ بولتے تو میں ان کو سمجھا لیتی تھی، بتا دیتی تھی اپنی بات۔ پھر نا میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ میرے لیے یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہے، میں نہیں رہنا چاہتی یہاں پہ، مجھے واپس بھیج دو، میں وہاں پہ جیسے بھی ہوا گزارا کر لوں گی، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا۔ اور تب میں نے سوچا کہ میرے ہسبینڈ نا کتنی مشکل میں یہاں پہ ٹائم گزار رہے ہیں، ان کے لیے کتنا مشکل ہے یہاں پہ گزارا کرنا، یہ کیسے یہاں پہ رہ رہے ہوں گے۔ ہر کام خود کرتے تھے، اور سردی کی شدت کا آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنی سردی تھی نا۔ رات کو ہم لوگ جو مطلب رضائی اوڑھ کے رکھتے تھے، اور نا اس کے اوپر ایسے اوس پڑی ہوئی ہوتی تھی، جب رات کو رضائی کے اوپر ہاتھ لگاؤ نا تو بالکل گیلا گیلا فیل ہوتا تھا، جیسے باہر نا رات کو پڑی رہے